بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں ایک نئی کتاب لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، الشیخ الہندی، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے کامل کیلانی، اس کے رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں، جنہوں نے بچوں کے لیے بہت سی کہانیاں لکھی ہیں، اور یہ کہانی بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ پڑھیے اس کو، انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس کے الفاظ معنی بھی میں لکھ رہا ہوں، اس کے بھی پی ڈی ایف بنا کر کے، اور اس کو بھی انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر یا تو ساتھ ہی اپلوڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ آئیے کتاب شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں سے یہ کتاب شروع ہے۔ پہلے تمہید ہے۔ تمہید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابتدائی تیاری، ٹھیک ہے۔ ابتدائی تیاری، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں دیباچہ، مقدمہ اور کتاب کا تعارف، یہ ہوتا ہے تمہید کا معنی۔ اس کے بعد دیکھیے، بلاد الہند۔ بلاد الہند، بلد کی جمع ہے یہ بلاد، اور ہندوستان کو الہند بولتے ہیں۔ تو بلاد الہند، یہاں دونوں کا ترجمہ ہم ملا کر کے کر دیں گے ملک ہندوستان، ٹھیک ہے۔ بلاد الہند، ملک ہندوستان۔ ایھا الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے۔ طفل واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اطفال۔ ایھا الطفل الصغیر، یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اے چھوٹے بچے، هل رأیت بلاد الہند، کیا تم نے دیکھا ہے بلاد الہند، ملک ہندوستان کو، کیا تم نے ملک ہندوستان کو دیکھا ہے؟ ان کنت لم تر بلاد الہند، ان کنت لم تر، اگر تم نے نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کنت لم تر، اگر تم نے نہیں دیکھا ہے، یہاں سے یا گر گئی ہے لم کی وجہ سے۔ اگر تم نے نہیں دیکھا ہے بلاد الہند، ملک ہندوستان کو، فلا شک، تو اس میں کوئی شک نہیں، فی انک رأیت بعض اہلھا، فلا شک فی انک، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے رأیت دیکھا ہوگا بعض اہلھا، یعنی بعض اہل الہند، ہندوستان والوں میں سے کسی کو۔ تو ہم یہاں کیا کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے کسی ہندوستانی کو دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بعض اہلھا، ہندوستان والوں میں سے کسی کو، یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، تو ہم کیا کر دیں گے ترجمہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے کسی ہندوستانی کو تو دیکھا ہی ہوگا۔ وربما، اور بسا اوقات، کبھی یا کبھی، سمعت، تم نے سنا ہوگا، بہذہ البلاد الواسعۃ، اس وسیع و عریض ملک کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس وسیع و عریض ملک کے بارے میں، من بعض المدرسین، مدرسین میں سے کسی سے، کسی مدرس سے، دونوں کا ترجمہ اگر ملا کے کریں تو کر دیں گے کسی مدرس سے، یا مدرسین میں سے کسی سے، فی مدرستک، اپنے مدرسے میں، او یا قرأت شیئا، یا آپ نے کچھ پڑھا ہوگا، من اخبار الہند، ہندوستان کی خبروں کے بارے میں، وعجائبہا فی الکتب الجغرافیۃ۔ دیکھیے، عجیبۃ کی یہ جمع ہے، عجائب اس کا مطلب ہوتا ہے انوکھی چیز۔ وعجائبہا، یہ ضمیر ہندوستان کی طرف، ہند کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وعجائبہا، اور ہندوستان کے انوکھی چیزوں کے بارے میں کچھ پڑھا ہوگا، فی الکتب الجغرافیۃ، جغرافیہ کی کتابوں میں، بھگول کی کتابوں میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، حیوان الہند، ہندوستان کے جانور۔ حیوان واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے حیوانات، ٹھیک ہے، جانور، ہندوستان کے جانور۔ وَلَعَلَّكَ عَرَفْتَ، اور شاید کہ تم نے جانا ہوگا، مما، ان چیزوں میں سے، سمعتہ، جس کو آپ نے سنا، او قرأتہ، یا آپ نے جس کو پڑھا، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں سے جس کو آپ نے سنا ہے یا آپ نے اس کو پڑھا ہے، شاید کہ آپ کو معلوم ہو، ان الہند، کہ ہندوستان، تحتوی کثیرا من الاہلین، احتوا الشیء، اور علیہ، یحتوی احتواء، اس کا مطلب ہوتا ہے حاوی ہونا، مشتمل ہونا، ٹھیک ہے۔
اور شاید کہ آپ کو معلوم ہوگا ان باتوں میں سے جس کو آپ نے سنا ہے یا پڑھا ہے، ان الہند کہ ہندوستان تحتوی مشتمل ہے کثیر من الاہلین بہت سے مقامی لوگوں پر، کہ ہندوستان مشتمل ہے کثیر من الاہلین بہت سے مقامی لوگوں پر، والمدن مدینتن کی جمع ہے اور شہروں پر، والقری قریتن کی جمع ہے اور گاؤں پر، والجبال جبلن کی جمع ہے اور پہاڑوں پر، والانہار نہرن کی جمع ہے اور نہر ندیوں پر، والغابات غابتن کی جمع ہے اور جنگلوں پر، ٹھیک ہے۔ کما جس طرح سے تحتوی عددا لا یحصا ای لا یعرف مقدارہ من الافیال والنمور والقرود والتماسیح وبنات آوا، کما جس طرح سے تحتوی مشتمل ہے عددا تعداد کے اعتبار سے ایک بڑی تعداد میں، کما جس طرح سے تحتوی ہندوستان مشتمل ہے عدداً ایک بڑی تعداد پر، لا یحصا جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کو گنا نہیں جا سکتا ہے، اے لا یعرف مقدارہ جس کی مقدار کو جانا نہیں جا سکتا ہے، کس میں سے؟ من الافیال فیل کی جمع ہے ہاتھیوں میں سے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہندوستان ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد پر مشتمل ہے، لا یحصا جس تعداد کو نہیں گنا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک بار پورا ملا کر کے ترجمہ کر دیں گے، دیکھیے، من الافیال ہاتھیوں میں سے، والنمور نمر کی جمع ہے نمور اور چیتا، والقرود قردن کی جمع ہے اور بندر، والتماسیح تمساحن کی جمع ہے گھڑیال، وبنات آوا اور گیدڑ، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے گیدڑوں، گھڑیالوں، بندروں، چیتوں اور ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد پر ہندوستان مشتمل ہے، لا یحصا جس تعداد کو گنا نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وطوائف من الکرکدن وحید القرن، کرکد کس کو یہاں پہ کہا گیا ہے؟ وحید القرن کو، یعنی گینڈے کو، ٹھیک ہے۔ طائفتن کی جمع طوائف مطلب جماعت، وطوائف من الکرکدن وحید القرن اور گینڈوں کی ایک جماعت پر، والثعابین اور سانپوں کی، ثعبن کی جمع ہے، والثعابین اور سانپوں کی ایک جماعت پر مشتمل ہے، مما ان چیزوں میں سے، تشہدہ یہاں پہ چیزوں نہ کر کے جانوروں کر دیجئے کیونکہ جانوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان جانوروں میں سے تشہدہ جسے آپ دیکھتے ہیں، فی حدیقۃ الحیوان چڑیا گھر میں، ٹھیک ہے۔ حدیقۃ الحیوان بولتے ہیں چڑیا گھر کو، زو کو، حدیقۃ جمع حدائق باغیچہ، دونوں کو ملا کر کے چڑیا گھر کا معنی لیتے ہیں، مما ان جانوروں میں سے، تشہدہ جسے آپ دیکھتے ہیں، یا ان چیزوں میں سے جسے آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، فی حدیقۃ الحیوان چڑیا گھر میں۔ آگے دیکھیے، نبات الہند، نبات اس کی جمع ہے نباتات، گھاس، پودا، زمینی پیداوار، نبات الہند ہندوستان کے پیڑ پودے، و اشجار الہند شجر کی جمع ہے اشجار، و اشجار الہند اور ہندوستان کے پیڑ پودے، وسائر و نباتہا اور اس کے تمام کے تمام نباتات، پیڑ پودے اور ہندوستان کے درخت، وسائر و نباتہا اور ہندوستان کے تمام پیڑ پودے یا ہندوستان کے بہت سے پیڑ پودے، کثیر بہت ہے، لا یستقصا جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ استقصا اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، یعنی لا تدرک نہایتہ جس کی انتہا کو نہیں جانا جا سکتا ہے، لا تدرک نہایتہ جس کی انتہا کو نہیں جانا جا سکتا ہے، من ذالک انہی میں سے، من ذالک انہی میں سے، شجر النارجیل ناریل کا درخت ہے، الجوز الہندی ہندوستانی اخروٹ جس کو کہا جاتا ہے، مطلب جوز کا مطلب ہوتا ہے اخروٹ، تو الجوز الہندی ہندوستانی اخروٹ، وخشب السندل اور چندن کی لکڑی، خشبن جمع اخشاب لکڑی، اور سندل بولتے ہیں چندن کو، اور چندن کی لکڑی، انہی میں سے چندن کی لکڑی بھی ہے، وَهُوَ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ
دیکھیے وہ ہوا اور یہ یعنی چندن کی لکڑی طیب الرائحۃ، طیب الرائحہ بولتے ہیں خوشبودار کو، اور یہ چندن کی لکڑی خوشبودار ہوتی ہے، یشبہ النارجیلا، اشبہ یشبہ اس کا مطلب ہوتا ہے مشابہ ہونا، یشبہ جو مشابہ ہوتی ہے، فی شکل ہی اپنی شکل میں، اپنی شکل و صورت میں، النارجیلا ناریل کی، وخشب الساج، الساج ساگون کو بولتے ہیں، وخشب الساج اور ساگون کا درخت، ساگون کی لکڑی، وشجراتہ عظیمۃ الحجم، وشجراتہ اور اس کے درخت یعنی ساگون کے درخت، عظیمۃ الحجم بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں، یعنی حجم میں بہت عظیم ہوتے ہیں، مطلب بہت موٹے ہوتے ہیں، حائلۃ الضخامۃ، حائلۃ الضخامہ بولتے ہیں بہت بڑا سائز، حائلۃ الضخامۃ اور سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں، مطلب ہم معنی ہے دونوں، وہاد الخشب اسود اور یہ لکڑی اسود کالی ہوتی ہے، متین الترکیب، متین الترکیب اور پائیدار تنصیب ہوتی ہے، یعنی اس کو لگانا بہت مضبوط ثابت ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں ڈیوریبل انسٹالیشن، ٹھیک ہے، جس کو لگا دینے پر بہت دنوں تک چلتا ہے، اسی لکڑی سے کشتیاں بنائی جاتی ہے، وہاد الخشب اور یہ لکڑی اسود کالی ہوتی ہے، متین الترکیب پائیدار تنصیب ہوتی ہے، جس کا لگانا بہت مضبوط واقع ہوتا ہے، لا تکاد الارض تبلیہ ای تفسدہ، ابلا یبلی اس کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ کرنا، پرانا کرنا، تفسد یہاں معنی دیا ہے اس کا، ٹھیک ہے، خراب کرنا، افسد یفسد، افساد مطلب خراب کرنا، تو لا تکاد الارض تبلیہ، قریب نہیں ہوتا ہے کہ زمین اس کو کیا کر دے، خراب کر دے، یعنی زمین اس کو خراب نہیں کر سکتی ہے، کاد یکاد من قریب ہونا ہوتا ہے، تو لا تکاد الارض تبلیہ اس کا ترجمہ کریں گے زمین اس لکڑی کو خراب نہیں کر سکتی ہے، اے تفسدہ زمین اس کو خراب نہیں کر سکتی ہے، لصلابتہ اے لشدتہ، لصلابتہ صلابتن بولتے ہیں مضبوطی کو، لصلابتہ اس کی مضبوطی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کی شدت کی وجہ سے، اس کی مضبوطی کی وجہ سے، وہنا کا قصب السکر اور یہاں قصب السکر یعنی گنا بھی پایا جاتا ہے، وہنا کا اور یہاں پر ہندوستان میں قصب السکر گنا بھی پایا جاتا ہے، وشجیرات البن، شجیرات البن کافی بشیز، ٹھیک ہے، کافی کے پودے، وشجیرات البن اور کافی کے پودے بھی پائے جاتے ہیں، تصغیر ہے یہ، وشائے اور چائے کے بھی پودے پائے جاتے ہیں، والقطن یعنی شجیرات القطن اور روئی کے بھی پودے اور پیڑ پائے جاتے ہیں، والقنب الذی تنسج منہ الذکائب، قنب بولتے ہیں پٹسن کو، ٹھیک ہے، جس کی چھال سے رسیاں بنائی جاتی ہے، والقنب الذی اور وہ پٹسن پایا جاتا ہے، تنسج منہ جس سے بنا جاتا ہے، الذکائب، ذکیبتن کی جمع ہے ذکائب، بیگ کو بولتے ہیں، بوری کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، نسجا ینسجو نسجن اس کا مطلب ہوتا ہے بننا، والقنب الذی اور اس پٹسن کے پودے بھی پائے جاتے ہیں، اصل میں یہ سب ایک دوسرے پر عطف ہے، ٹھیک ہے، مضاف یہ ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ عطف ہے اسی پر، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی پر عطف ہے، والقنب الذی اور اس پٹسن کے پودے بھی پائے جاتے ہیں، الذی تنسج منہ جس سے بنا جاتا ہے، الذکائب بوریاں، بیگز، وہوا اور یہ نبات تصنع من قشرہ الحبال اور یہ ایک ایسا پودا بھی ہے، تصنع بنایا جاتا ہے، من قشرہ جس کے چھلکے سے، قشر جمع قشور منے چھلکا، جس کے چھلکے سے، الحبال رسیاں، حبل کی جمع حبال رسیاں، رسیاں بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔